آج منگل کے دن کا بادشاہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو، شام ہونے سے پہلے سب کچھ مل جائے گا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج منگل کے دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدلیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیسہ فوری طور پر آنا شروع ہو جائے، تو آج منگل کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے ضرور پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ نے اس وظیفے کے لیے گھنٹوں نہیں بیٹھنا، منٹوں نہیں بیٹھنا، بلکہ صرف 1 منٹ کا وقت نکال لینا ہے اور 30 سیکنڈ کے اندر اندر بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ زندگی بھر جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ مجرب تسبیح بتانے لگا ہوں جسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ آپ جلدی مایوس ہو جاتے ہو؟ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا مایوسی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوئے مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی رحمت سے مایوس ہونا اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا، اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا ناجائز، حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ رحمت الہی سے مایوسی بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے اپنی تصریف میں کفریہ کلمات کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں لکھا۔ وہ فرماتے ہیں، بعض اوقات مختلف آفات، دنیاوی معاملات یا بیماری کے معالجات اور اخراجات وغیرہ کے سلسلے میں آدمی ہمت ہار کر مایوس ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی مایوسی کفر نہیں۔ مایوسی کا پہلا سبب جہالت ہے کہ بندہ اپنی جہالت اور کم علمی کے سبب رحمت الہی سے مایوسی جیسے موذی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی حاصل کرے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے، جہنم میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے عذاب پر غور و فکر کرے تاکہ اس کے دل میں خوف آخرت پیدا ہو، جنت میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے عظیم اجر و ثواب پر نظر رکھے کہ اللہ عز و جل کی رحمت کاملہ پر اس کا یقین مزید پختہ ہو جائے اور مایوسی اس سے دور بھاگ جائے۔ مایوسی کا دوسرا سبب بے صبری ہے۔ کسی آزمائش یا مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واویلا کرنے سے رحمت الہی سے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالے، کیونکہ بے صبری کی وجہ سے نکلنے والے کلمات بعض اوقات کفر پر مشتمل ہوتے ہیں جو ایمان کو برباد کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ کسی بھی تکلیف یا مصیبت پر بندہ یہ ذہن بنائے کہ اللہ عز و جل نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو میں اس پر بے صبری کا مظاہرہ کر کے اجر و ثواب کیوں ضائع کروں، بلکہ میں اس کی رحمت کاملہ پر نظر رکھوں اور اس مصیبت یا پریشانی سے نجات کے لیے اس کی بارگاہ میں التجا کروں۔ مایوسی کا تیسرا سبب دوسروں کی پرآسائش زندگی پر نظر رکھنا ہے۔ جب بندہ کسی کی پرآسائش زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو اسے اپنی زندگی پر سخت تشویش ہوتی ہے۔ جو بندہ رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دوسروں پر نظر رکھنے کی بجائے اپنی زندگی پر غور و فکر کرے، رب عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے قناعت اختیار کرے اور یہ ذہن بنائے کہ جس رب عز و جل نے اسے پرآسائی زندگی عطا فرمائی ہے یقیناً وہ مجھے بھی ویسی ہی زندگی عطا کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کی مشیت ہے اور میں اس کی مشیت پر راضی ہوں۔ نیز بندہ اس بات پر بھی غور و فکر کرے کہ جو شخص دنیا میں جتنی بھی پرآسائی زندگی بسر کرے گا ہو سکتا ہے کل بروز قیامت اسے اتنا حساب و کتاب دینا پڑے۔ لہذا پرآسائش زندگی کی خواہش کرنے کی بجائے سادہ طرز زندگی اپنانے میں ہی ہم سب کا بھلا ہے۔ مایوسی کا چوتھا سبب بری صحبت ہے۔ جب بندہ ایسے دنیا دار لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو خود مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی صحبت کی وجہ سے یہ بھی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے ایسے دنیا دار لوگوں کی صحبت چھوڑ کر نیک، پرہیزگار اور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کے پاس بیٹھے تاکہ مایوسی کے سیاہ بادل چھٹ جائیں اور رحمت الہی پر یقین کی بارش نازل ہو۔ کیونکہ میں نے کہا تھک چکا ہوں، تو نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔
ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سے اچھی امید رکھیں، زندگی میں کبھی بھی مایوس نہ ہوں اور ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ ناظرین، آپ نے اس وظیفے کو آج کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ آپ لوگ چاہے پوری دنیا کے جس کونے میں موجود ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، آپ لوگ چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ نماز کے بعد اگر بھول جاؤ، نہ پڑھ سکو تو چلتے پھرتے گھر میں ہو تو پڑھ لو، دکان میں ہو تو پڑھ لو، آفس میں ہو پڑھ لو، نوکری پر ہو، سکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، مسجد میں، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں موجود ہو، بتائے ہوئے طریقے سے آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ جو بھائی بہنیں بالکل پڑھنا نہیں جانتے، جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ اتنا آسان وظیفہ ہے اور اتنا مختصر سا وظیفہ ہے، آپ کو بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں جب آپ اس عمل کو کرنے لگیں گے، آپ کے بامشکل 30 سیکنڈ لگیں گے۔ 30 سیکنڈ میں انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج منگل کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ ان میں سے جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 یا 7 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے تو اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ آپ کے پاس اولاد نہیں تو اولاد کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس دولت نہیں تو دولت کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس رزق نہیں، آپ کے پاس شہرت نہیں، آپ کے پاس مقام نہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، آپ کے گھر میں فتنہ ہے، فساد ہے، آپ کی معاشرے میں عزت نہیں ہے۔ آپ جو نیت کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا مقصد ہے، آپ ہر ایک کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام حاجات کی نیت کر لیں، یا پھر یوں کہیں کہ میں 80,000 حاجات کی نیت کرتا ہوں۔ اس میں آپ کی تمام حاجات آ جائیں گی، وہ چاہے 100 سال پرانی ہو، چاہے 10 سال پرانی ہو، 26 سال پرانی ہو یا 2 دن پرانی ہو، چاہے آپ نئے گھر کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ کسی بھی چیز کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ فوری طور پر اس کی نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی سورت کا ہے، جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ بچے کو یہ سورت زبانی یاد ہوتی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ پہلے آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لی۔ اس طرح سے آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 29 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو بیماریوں سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر بڑے آرام سے توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک اللہ کا ذاتی نام اور ایک اللہ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ اللہ کے وہ مبارک نام یا اللہ یا حبیبو ہیں، یا اللہ یا حبیبو، ان دونوں ناموں کو آپ ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا اللہ یا حبیبو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا حبیبو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا حبیبو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا حبیبو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 29 بار سورہ کوثر کو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا حبیبو کو پڑھا۔ تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ آخری وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔
یہ کیسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کسی خاص دن میں پڑھتا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ نبیوں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کے 2 اسم اعظم ہے جو یا حی یا قیوم ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں پر دم کر کے یعنی کہ پھونک مار کر اپنے چہرے پر اپنے سینے پر پھیر لیں اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ ناظرین آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا، کیا پتہ کسی ایک کی آمین سے ہم سب کی زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے یقین کریں ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھتے وقت سوچ میں پڑ جاتے ہیں جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔